بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم. کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن ہی سے آتی ہے. جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین حسبنا اللہ ونعم الوکیل. السلام علیکم. وعلیکم سورہ السلام. تغابن آیت نمبر 11 کا آج کنکلوژن ہے ہماری مطالعہ قرآن کلاس کا. اور جیسا کہ کل آپ کے سامنے اس آیت پہ کافی ڈسکشن ہوا، جو لوگ آئے تھے انہوں نے کافی اچھا اس آیت میں جو پوائنٹ تھے وہ ایڈ آن کیے اور مکمل طور پر اس آیت کو سمجھایا ہے. یہ آیت سورہ کے حوالے سے جب ہم نے اسٹارٹنگ میں بات کی تھی اس کے پس منظر کے حوالے سے، تو اس میں ہماری بات یہ تھی کہ سورہ تغابن آیت نمبر 1 سے 4 تک اللہ تعالیٰ نے وہ تمام انسانوں کو مخاطب کر کے ان کو دعوت دی تھی. وہ دعوت کس چیز کی تھی؟ آخرت کی، اور اس چیز کی کہ آپ اس دنیا میں غیر ذمہ دار بنا کر نہیں چھوڑ دیے گئے ہیں، اور توحید کی یعنی اس کائنات کا ایک رب ہے بنانے والا. اس کے بعد آیت نمبر 5 سے 10 تک جو مخاطب تھے سورہ تغابن میں، وہ اللہ تعالیٰ نے جو کافر ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے وہ خطاب کیا ہے، ان سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا ہے. اس کے بعد اب یہ جو آیت نمبر 11 سے 18 تک کا جو پیٹرن آپ کے سامنے آئے گا، تو یہ ایمان والوں کو ہدایت دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ ایمان والوں کو ایسی ہدایت جو اس ٹائم پہ ان کے ساتھ مصیبتیں پریشانیاں آ رہی تھی یا جو اور مسائل تھے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک ایمان والے کا کیا رول ہونا چاہیے، اس کو کیا وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور کیا اس کی سوچ اور فکر ہونا چاہیے، اس پر اللہ تعالیٰ نے ہدایتیں دی ہیں ایمان والوں کو آیت نمبر 11 سے 18 تک. آیت جو آپ کے سامنے کی وہ کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے یعنی مرضی سے ہی آتی ہے. جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. یہ آیت آپ کے سامنے ہے، اور یہ اس آیت کا تھوڑا اگر میں آپ کو پس منظر بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے جو مکہ میں رہ رہے تھے، ان پر جب ظلم اور زیادتی بڑھ چکی تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مدینہ کی ہجرت کی پرمیشن دے دی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی مدینہ ہجرت وہ کر آئے تھے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخر میں اللہ کے حکم سے مدینہ ہجرت وہ کر جاتے ہیں اور مدینہ میں جا کر رہنے لگتے ہیں. اور مدینہ میں ایک سچویشن آتی ہے کہ مدینہ ایک چھوٹی سی بستی تھی، وہاں پر اتنے جو سینکڑوں جو مہاجر تھے وہ آ جائیں اپنا گھر بار چھوڑ کر، تو ان کے لیے بھی آزمائش تھی اس میں کہ ان کو پناہ بھی دینی ہے. وہ پناہ کیسے دی گئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک ایک انصار کو ایک ایک مہاجر ان کو دیا کہ آپ ان کے ساتھ رہیں، آپ ان کے ساتھ رہیں. تو دنیا کا یا اس کائنات کا کہہ سکتے ہیں کہ بہترین جو بھائی چارہ تھا وہ اس مطلب کے ٹائم پر وہ قائم ہوا. کوئی بلڈ ریلیشن نہیں تھا ان میں، صرف دین کے تعلق سے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انہوں نے آپس میں بھائی چارہ وہ قائم کرا. تو مدینہ کے لوگوں پر ایک طرف تو یہ تھا کہ سینکڑوں جو مہاجر آ گئے تھے ان کو سہارا دینا تھا، اور دوسری طرف کیا تھا کہ عرب کے لوگ اسلام کے دشمن تھے، پورے عرب اسلام کے دشمن تھے. اور جب مدینہ کے لوگوں نے ان مہاجروں کو اپنے یہاں پناہ دی تو پھر کیا ہونا تھا؟ پورا عرب مدینہ کا مخالف ہونا تھا. مدینے پہ چڑھائی وہ کہیں سے بھی ہو سکتی تھی. تو یہ آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اس پر ایمان والوں کا کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں رہنمائی کر رہا ہے. اور سیم چیز یہی سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی، جو کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں یہ رہنمائی کر دی تھی. اس میں آیت نمبر 22 اور 23 میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو. کوئی بھی مصیبت اس سے بچی ہوئی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پہ یعنی تمہاری اپنی جان پر کی نازل ہوتی ہو، اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو. ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے.
تو کوئی بھی مصیبت ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا ہونے سے پہلے اپنی ایک کتاب میں لکھ نہیں رکھا ہو. اس کتاب کا کیا نام ہے؟ وہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہے لوح محفوظ. اس کو ہم تقدیر بھی بول سکتے ہیں کہ ہر انسان کی تقدیر لکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میرے وہ کس بندے پہ کیا مصیبت آنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بے خبر ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا کون سا بندہ وہ کس حال میں ہے. اور یہ انسانوں کی تقدیر کا لکھنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان کام ہے. یہی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا آسان کام ہے یہ. اس کے بعد آیت نمبر 23 میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سب کچھ اس لیے، یعنی یہ جو تقدیر میں لکھا اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. یہ سب کچھ اس لیے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہوا اس پر تم دل شکستہ نہ ہو، اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر پھول نہ جاؤ. اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات آپ سے کہی ہے کہ کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں تمہاری اپنی جان پر نازل ہوتی ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ نہ رکھا ہو. یہ اس لیے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے تاکہ جو نقصان بھی تمہیں پہنچے نا اس پر تم دل شکستہ نہ ہو، ٹینشن میں نہ چلے جاؤ، ڈپریشن میں نہیں چلے جاؤ. وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ سوچو اور آگے بڑھو، صبر کرو، آگے بڑھو. اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نعمتیں دے تو اس پر تمہیں پھول نہیں جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، یعنی مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو جو اللہ تعالیٰ تمہیں نعمتیں دیتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتا دی تھی. اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اس وقت صورتحال کیا تھا جب یہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کی. اس وقت کہ ایمان والوں کو ایک بڑا خطرہ کن سے تھا؟ اسلام کے جو دشمن تھے نا ان سے خطرہ تھا، کیونکہ وہ کبھی بھی حملہ کر سکتے تھے مدینہ پر، اور ایک کے بعد ایک لڑائیاں بھی وہ پیش آ رہی تھی. اور اوپر سے جو اسلامک ایک معاشرہ تھا اس کا بائیکاٹ وہ کیا جا رہا تھا، معاشی بائیکاٹ بھی کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور عرب کے کونے کونے میں جو بھی اسلام لے کر آ رہا تھا ان پر جرم و جاتی کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جگہ اکٹھا کیا، مدینہ میں ایک ان کا بیس بنایا. اور یہ اس وقت کی کیفیت تھی. اتنی آزمائشیں ان پر آ رہی تھی، اتنی مصیبتیں صحابہ کرام پر آ رہی تھی، تو اس پر ان کی تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں یہاں پر نازل کی ہیں. کیونکہ جو منافق تھے اس ٹائم پہ وہ کیا کرتے تھے، اس کو ایز دلیل کے طور پر پیش کیا کرتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو آپ پر اتنی مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں. جو کافر ہیں وہ بھی اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے تھے کہ آپ سچے نہیں ہیں تبھی تو آپ پر مصیبتیں ہیں. اور وہ کبھی کبھی ایمان والوں پر اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی تھی، مصیبتیں آتی تھیں کہ ان کا وہ صبر کے ساتھ وہ جماعت مطلب ٹکے رہتے تھے. لیکن کبھی کبھی مصیبتیں اتنی زیادہ آ جایا کرتی تھی کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ سوچنے پہ مجبور ہو جایا کرتے تھے کہ آخر اتنی آزمائشیں کیوں ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے کہ جو بھی تم پر مصیبت آ رہی ہے تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے. یہ مسلمانوں کو اصل میں اس آیت میں تسلی دی گئی ہے اور ان کے ذہن میں یہ بات بٹھانی ہے کہ جو مصیبت ہے وہ خود نہیں آتی ہے، نہ دنیا کی کوئی طاقت ہے کہ جو کی مصیبت کو تمہارے اوپر لے کر آ جائے بنا اللہ کے حکم سے. مصیبت کا سارا دار و مدار اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے. وہ چاہے گا تو آئے گی، وہ چاہے گا تو نہیں آئے گی. لیکن جو وہ حالت ہے اس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آزمانا چاہ رہا تھا، کیونکہ اگر ان پر یہ آزمائشیں نہیں ڈالی جاتی تو ایک جو بڑا انقلاب آنے والا تھا اس کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو تیار کر رہا تھا. صحابہ اکرام کو ان آزمائشوں سے گزارتا ہے، آزمائشوں کی بھٹی سے گزار کر اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو ایک بڑے کام کے لیے، ان کو ایک بڑے مقصد کے لیے تیار کیا تھا. اور وہ مقصد کیا تھا کہ جب یہ دین غالب ہو جائے گا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین عرب پر چھا جائے گا تو ان ایمان والوں میں کوئی کمزوریاں باقی نہ رہیں. یہ اس کو اپنا فضل نہ سمجھ لیں کہ یہ ہماری وجہ سے دین غالب ہوا ہے، نہیں. یا انہیں جب اقتدار ملے تو یہ اس اقتدار کو ہضم نہ کر پائیں تو اللہ تعالیٰ اس لیے ان کو آزمائشوں کی بھٹی سے گزار رہا تھا.
اللہ تعالیٰ انہیں تپا رہا تھا، ان پر ایک کے بعد ایک مصیبتیں اللہ تعالیٰ لا رہا تھا، آزمائشیں ڈال رہا تھا، تاکہ وہ تیار ہو جائیں ایک بڑے مقصد کے لیے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جب دین غالب ہوا تو کیسے کیسے جو جو خلیفہ تھے وہ نکل کر آئے، حضرت ابو بکر، انہوں نے کیسے وہ سنبھالا دین کو، حضرت عمر، ان کے بعد حضرت عثمان، حضرت علی، امام حسین، امام حسن، تو یہ انہوں نے کیسے دین کو سنبھالا ہے، تو یہ ہم نے دیکھا ہے، یہ اسی وہ تربیت کا یہ نتیجہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی۔ تو ان کے ذہن میں یہ بات بٹھانی تھی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ آپ ٹینشن نہ لیں، آپ اپنا کام کیے چلے جائیں، آپ کو جو مقصد دیا گیا ہے آپ اس مقصد پر آپ پڑے رہیں، آپ ڈٹے رہیں اور اس کے لیے جد و جہد کرتے رہیں۔ جو مصیبتیں آ رہی ہیں، جو آزمائشیں آ رہی ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین کی راہ میں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ ان سے بے خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ نہیں آئیں گی۔ یہ جو دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں کافر کہ اگر یہ سچے ہوتے تو ان پر اتنی آزمائشیں کیوں آتی، منافق جو شک اور شبہ ایمان والوں کے دل میں پیدا کر رہے تھے، تو ان سب کا جواب ہے اس میں۔ ایمان والے اس آیت کو ان کے سامنے کوٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی مصیبت کبھی آتی ہی نہیں ہے جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو۔ تو یہ ایک بہترین آیت تھی جو مسلمانوں کو ایذا تسلی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے۔ یعنی جو شخص پراپر طریقے سے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو تو وہ کتنی بھی مصیبتیں ہوں، کتنی بھی آزمائش ہے اس کے پاس آئیں، اس کا ایمان ڈگمگائے گا نہیں۔ وہ مصیبتوں کو ایسا نہیں سمجھے گا کہ یہ کیا آ گیا ہے، وہ ایمان سے نکل جائے گا، نہیں، وہ یہ جانے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اس کے دل کو اور جما دے گا، اس کے ایمان کو اور مضبوط کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بخشتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو۔ ایمان کس بات کا، یعنی جو مصیبتیں آ رہی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، جو آزمائشیں آ رہی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ جو یہ سمجھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، یعنی اس کو پختہ کر دیتا ہے، اس کا ایمان کو اللہ تعالیٰ اور بڑھا دیتا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مصیبتیں یا جو آفتیں آتی ہیں وہ دنیاوی طاقتوں یا کسی نہ کسی کے وجہ سے آتی ہیں، تو وہ کیا ہوتے ہیں، وہ گمراہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وہ ایک کے بعد ایک ان پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ اس کا ذمہ دار کسی نہ کسی کو ٹھہرانے لگتے ہیں کہ اگر یہ کام میں ایسے کر لیتا تو وہ مصیبت نہیں آتی، اگر یہ ہو جاتا تو وہ نہیں ہوتا۔ تو وہ یہاں تک اتنا وہ گمراہ ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ جو بات اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہی کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، یعنی جو شخص یہ مانتا ہے کہ مصیبتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، کوئی ایک بات بھی اگر میری نفس پہ آ رہی ہے، میری جان پہ آ رہی ہے، یا کوئی ایک تکلیف بھی مجھے پہنچ رہی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بنا اجازت کے تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، جو سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بخشتا ہے، اس کے ایمان کو اور پختہ کرتا ہے۔ اس پہ ایک شخص تھا، جو ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے شاید بات کلیئر ہو جائے کہ ایک شخص تھا جو کہ راستے پہ چلا جا رہا تھا اور وہ دہراتا جا رہا تھا کہ جو اللہ چاہے وہ ہو، جو اللہ چاہے وہ ہو، جو اللہ چاہے وہ ہو، یہ کہتا ہوا وہ جا رہا تھا۔ دوسرے شخص نے اس کو دیکھا کہ یہ کیا بات ہے، جو اللہ چاہے وہ ہو، اس نے پتھر اٹھایا اور اس شخص کے مار دیا اور اس کے خون نکل گیا سر سے۔ اور جو پتھر مارنے والا شخص تھا اس نے کہا کہ جو اللہ چاہے وہ ہو، اللہ نے چاہا تو مطلب تیرا سر پھٹ گیا اور خون نکل گیا۔ تو اس بندے کا کیا رپلائی تھا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بیچ میں اپنا منہ کالا کس نے کروا لیا۔ بالکل ہی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی پتھر مجھے لگائے، اگر اللہ تعالیٰ کی اجازت نہیں ہوتی تو یہ پتھر مجھے نہیں لگتا ہے، آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ پتھر مار سکو۔ لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بیچ میں اپنا جو منہ ہے وہ کون کالا کر گیا، وہ کون اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر گیا۔ تو یہ ہے اصل بات، یعنی اگر ایک پتھر بھی میرے آ کر لگ رہا ہے نا
تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی لگ رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس کو اجازت نہ دے تو وہ نہ لگے. اگر وہ لگا تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ مومن بندہ اب کیا کرے گا. ایک ایک کام جو بھی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ وہ سب اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی ہو رہا ہے. اور یہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان. جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے, اس کے ایمان کو اور پختہ کر دیتا ہے کہ جتنی بھی مصیبتیں ہیں, جتنی بھی آزمائشیں ہیں, سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. لیکن جو اس کے برخلاف چلتا ہے, جو مصیبتوں کو, آفتوں کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا میں جو یہ طاقتیں ہیں ان کی وجہ سے آئی ہیں, یہ آزمائش اس کی وجہ سے آئی ہے, جو دوسروں کو بلیم کرتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے, وہ دھیرے دھیرے اس کا ایمان اللہ تعالیٰ سے کم ہوتا جاتا ہے اور دوسری لوگوں پر لگتا جاتا ہے, جس سے وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, ٹینشن میں چلا جاتا ہے. جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی ڈپریشن یا ٹینشن میں نہیں جائے گا. اس پہ آپ کتنی بھی مصیبتیں ڈال دو, کتنی بھی آزمائشوں میں اس کو آپ ڈال دو, وہ پھر بھی آنکھیں بے فکر رہے گا. لیکن جو شخص اللہ پر ایمان نہیں رکھتا وہ پھر کیا سمجھتا ہے, یہ جو مصیبت آئی ہے شاید کسی نے ہمارے گھر پہ کچھ کرا دیا ہے, یہ شاید کوئی جن بھوت ہے, اثرات ہیں, یا اس کے عمل نے یہ دخل دے دیا. ہمارے معاشرے میں یہ بہت چل رہا ہے کہ آپ کے گھر پہ کسی نے کرا دیا, آپ کے گھر پہ جن کا سایہ ہے, اس نے عمل کرا دیا آپ کے گھر پہ. یعنی یہ کتنا بڑا جملہ ہے. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آپ پہ مصیبت نہیں آئی ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آپ پر جو مصیبت ہے وہ نہیں آئی ہے. وہ مصیبتیں اس لیے آئی ہیں تاکہ جو ایک انسان ہے نا, وہ ہے ان کے مصیبتوں کو ڈالنے والا. اس نے آپ کے گھر پہ جن, جادو, ٹونا کرا دیا ہے, تو جس کی وجہ سے انسان کیا ہوتا ہے, اور زیادہ گمراہ ہوتا چلا جاتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ رکھ کر ان چیزوں پر ایمان رکھنے لگتا ہے. پھر وہ انہی لوگوں کے پاس جاتا ہے کہ اب مجھے اس کا پلٹوار کرنا ہے, تو وہ اس کو کچھ ایسے عمل بتاتے ہیں, ایسی ایکٹیویٹی بتاتے ہیں جو کہ شرکیاں ہوتی ہیں. پھر وہ بندہ شرک میں انوالو ہو جاتا ہے اور وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. تو یہ ہے, ذرا سی ایک مصیبت ہے آپ کو ایمان سے خارج بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کا ایمان اللہ پر نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا, آپ کا ایمان کہیں نہ کہیں شیطان پر ہوگا, کوئی بھی آپ کو بھٹکا دے گا. اور یہی ہمارا معاشرہ بڑی تیزی سے ان چیزوں کے پیچھے پاگل ہے. ہمارے مسلمان جو اللہ تعالیٰ کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے جو پیارے حبیب ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان پر ایمان رکھتے ہیں, وہ ان ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں. کتنی شرم کی بات ہے, کتنی ڈوب مرنے کی بات ہے ہمارے لیے. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مصیبتیں جو آتی ہیں وہ کسی باہری اثرات کی وجہ سے آتی ہیں. کوئی انسان وہ کراتا ہے تو مصیبتیں ہمارے اوپر آتی ہیں. ان کا کیا اس آیت پہ ایمان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں آتی ہیں؟ کسی کا اگر بچہ نہیں ہو رہا, اگر 10 سال ہو گئے, 15 سال ہو گئے, تو وہ کسی آستانے پہ چلے گئے, اور پھر ان کو اگر بچہ مل گیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس آستانے پہ گئے تھے تو وہ بچہ مل گیا. وہ بچہ نہ ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا, اور وہ بچہ ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. اس میں آزمائش تھی تمہاری, اور تم اس آزمائش میں فیل ہو گئے. یہ تھی اصل بات, تم اس آزمائش میں فیل ہو گئے. بچہ دینے والا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے پوری دنیا میں, اور بچے کو روکنے والا, بچہ نہ دینے والا بھی اللہ تعالیٰ کے سوا وہ کوئی نہیں ہے. بچہ نہیں آ رہا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, بچہ اگر ہو رہا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. کسی انسان کا, کسی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. آپ کا کاروبار نہیں چل رہا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اگر آپ کا کاروبار بہترین چل رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ تمہاری ساس نے اور تمہاری ساس کے بھائی نے تمہارے اوپر کچھ کرا دیا ہے, اس کی وجہ سے آپ کا کاروبار نہیں چل رہا. آپ کے گھر میں مصیبتیں اس لیے آ رہی ہیں کہ وہ فلاں شخص نے آپ کے اوپر کچھ کرا دیا. ایسا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں, جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اس کا توکل بڑا ہوتا ہے. رات کو آپ قبرستان کی طرف سے نہیں آنا, وہاں سے کچھ آپ کے اوپر آ جائے گا. ایسے کیسے آ جائے گا, کیا آ جائے گا, اللہ تعالیٰ کے حکم کے بنا آ جائے گا کچھ. اس پیڑ کے نیچے نہیں سونا, وہ کچھ اثرات آپ پہ آ جائیں گے. ایسے کیسے آ جائیں گے, اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بنا کچھ آ جائے گا. وہ جو ہے, وہ جو بابا ہے نا, وہ کچھ کر دیتے ہیں.
آپ یہ مت کرنا، ہمارے گھر میں کچھ مرچیں ملی تو شاید کوئی مرچیں رکھ کر گیا، میں نے ہلدی رکھی ہوئی دیکھی، تو یہ سب باتیں ہمارے معاشرے کی ہیں، ہمارے گھر میں کچھ ہے۔ یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی فیملی میں اگر کسی کا انتقال ہوا ہے، اس کے بعد ایک دو انتقال اور ہو گئے تو کسی نے کرا دیا آپ کے اوپر، آپ کی خوشیوں کو وہ کسی کی نظر لگ گئی، کسی نے کرا دیا۔ یعنی ان کا ماننا یہ ہے کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتی، اس کا فیصلہ بھی لوگ کر رہے ہیں دنیا میں، آگے دنیا میں بیٹھ کر۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بخشتا ہے، اس کو ایمان میں پختہ کرتا ہے۔ میں چیلنج دیتا ہوں، جو یہ لوگ ہیں، جو یہ جگہ جگہ دکان کھول کر یہ بیٹھے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم جن بھوت بھگا دیتے ہیں، ہم جن بھوت چڑھا بھی دیتے ہیں، میں کھلا چیلنج کرتا ہوں انہیں، آئیے میرے اوپر کریے، آپ جو کہیں گے وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کہیں گے 2 بجے قبرستان جانا ہے رات کو، 2 بجے جاؤں گا۔ آپ کہیں گے وہاں جا کے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنی، وہ کروں گا، کہ مجھے کیا ہونے والا ہے، جو بھی ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا، اللہ کے اذن سے ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کیا قبرستان نہیں جایا کرتے تھے؟ رات کے 2 بجے اکیلے جایا کرتے تھے، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ کیا وہ مردے آپ سے بات کرنے لگیں گے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے ڈرنے کی۔ جو بھی ہو رہا ہے سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، سب اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہو رہا ہے۔ اگر کسی نے میرے پتھر بھی مارا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے لگا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس ٹائم پہ اس پتھر کو روک سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے نہیں روکا۔ اس کا مطلب میں یہ سمجھوں کہ پتھر تو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے لگا، لیکن بیچ میں منہ کس نے کالا کرا اپنا، میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اس کو پتھر مارنے کی تو سزا ملے گی، میرے لگا وہ تو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی لگا، اللہ تعالیٰ چاہتے تو نہیں لگتا۔ تو یہ ہے، ہمارا معاشرہ ایسا ہو چکا ہے کہ وہ ان چیزوں کو بڑا لائٹلی مطلب لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ لوگوں کے آستانوں پر بھی جاتے ہیں، وہ کرنے کرانے پر بلیو بھی کرتے ہیں۔ اس نے اس کو کرا دیا، اس نے اس کو اتار دیا، آپ کے اوپر کرا ہوا ہے، آپ پلٹوار ماریں، آپ 10,000 روپے دیجئے۔ آپ کا بچہ ہاسپٹل میں ہے، آپ کو رائے دینے والے آئیں گے، آپ ایک مرغے کو وہ جیوا کر کے اس کا خون، پتہ نہیں کیا کیا لوگ کی بتاتے رہتے ہیں کہ آپ اس کا خون یہ کریں، آپ مرغیوں کو جیوا کر کے وہاں قبرستانوں میں دفن کر کے آ جاؤ۔ بھائی جیوا کر کے کھاؤ، اسے سبزی بناؤ، اس کی غریبوں کو کھلا دو، مطلب قبرستان میں اس کو دفن کر کے کیا کر لو گے آپ؟ آپ کا بچہ ایڈمٹ ہے تو ایک آپ کیا کریں، مرغے کو جیوا کر دیں، وہ اس کی جان کے بدلے یہ مرغے کی جان چلی جائے گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر کا فیصلہ نہیں ہے اس کا؟ تو کافی کچھ ہمارے معاشرے میں ہے کہ ایک مزار ایسی ہے کہ وہاں جاتے ہیں دعائیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتا ہے، یہ مصیبتیں آپ پر ڈالتا ہے، آزماتا ہے، لیکن آپ کو اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نہیں دے رہا، یہ آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آپ جیسے ہی کسی آستانے پر گئے، یعنی اگر آپ اسی بات پر اڑے رہے ہیں کہ اولاد اللہ تعالیٰ دے گا، آپ کہیں نہیں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ توکل کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد نہیں ملی، زکریا علیہ السلام کو 90 یا 100 سال کی عمر میں جا کے مطلب اولاد نہیں ملی، وہ تو کسی آستانے پہ نہیں گئے، ابراہیم علیہ السلام تو کہیں نہیں گئے کہ 100 سال کے ہو گئے اللہ تعالیٰ اولاد نہیں دے رہا تو ہمیں۔ تو اولاد کا نہ ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے بندے کو۔ کیا آزماتا ہے؟ ابھی میں اس کو اولاد نہیں دے رہا، اس کا ایمان ٹیسٹ کرتا ہوں، یہ میرے سوا کہاں کہاں جائے گا۔ بندہ جیسے ہی کسی فار ایگزامپل آستانے پہ گیا، کسی بابا نے کچھ ایکٹیویٹی اس کو بتائی، یا وہ کسی مزار پر گیا، تو اللہ تعالیٰ ہی اس کو اولاد دے دیتا ہے کہ اب اس کا ایمان اور ڈبل ٹیسٹ کرتا ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس وقت دے دیا، آتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دے دیا۔ اب پھر کیا ہوا؟ اس کا بلیف کیا ہوا کہ مجھے اولاد اس آستانے پہ جانے سے ملی، لیکن اس کو یہ نہیں پتا اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے تیرا امتحان لے لیا۔
امتحان لے لیا اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے. اب تیرا ایمان پختہ ہو گیا، اس آستانے سے اولادیں ملتی ہیں، تو انسان گمراہ. یعنی جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اس کے دل کو پختہ کرتا ہے، اس کا توکل اللہ تعالیٰ پر اور بڑھتا ہے، اس کا ایمان اور بڑھتا ہے، وہ گھبراتا نہیں ہے مصیبتوں سے. بخاری اور مسلم شریف میں بھی ایک حدیث ہے 7500 نمبر پہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بھلائی کا ہے، اور یہ بات مومن کے سوا کسی اور کو میسر نہیں. یعنی مومن کا معاملہ، اللہ کے رسول یہ بتانا چاہ رہے ہیں مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کے لیے ہر معاملے میں بھلائی ہے، یعنی خیر ہے، چاہے اس پر ازمائش آ رہی ہے تب بھی، اور ازمائش سے نہیں آ رہی یا ازمائش سے وہ گزر جا رہا ہے تب بھی، اس کے لیے ہر جو معاملہ ہے نا وہ خیر ہی خیر کا ہے. اور یہ بات مومن کے سوا وہ کسی اور کو میسر نہیں، یعنی مومن کے سوا یہ بات کسی کو ہے ہی نہیں. وہ بات کیا ہے کہ اسے یعنی مومن کو جب وہ خوشی اور خوشحالی ملے تو شکر ادا کرتا ہے، وہ شکر کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر پھولا نہیں سماتا، وہ پھول نہیں جاتا مطلب ایک دم سے، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے جب اس کو وہ خوشی اور خوشحالی ملتی ہے، اور یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچے، مومن کو کوئی نقصان پہنچے تو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے. یعنی اگر مومن کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے اس پر بھی صبر کرتا ہے، اور یہ بھی مومن کے لیے بھلائی ہوتی ہے. یعنی اس حدیث میں صاف بتا دیا گیا ہے کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اگر وہ خوشی میں رہتا ہے، وہ خوشحالی میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقصان پہنچتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. تو اس کے لیے تو دونوں میں بھلائی ہے، وہ خوشی میں بھی بھلائی ہے اور غم میں بھی بھلائی ہے اس کے لیے، کیونکہ وہ خوشی میں شکر ادا کر رہا ہے اور غم میں صبر کر رہا ہے. یہ ہے مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. اور جتنی بھی یہ جو آیت میں بات ہے کہ کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے، یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہی فرمائی. سنن ترمذی کی 2144 نمبر پر حدیث ہمیں ملتی ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ لے آئے، اور یہ یقین کر لے کہ جو کچھ اسے لاحق ہوا ہے چوکنے والا نہ تھا، اور جو کچھ چوک گیا اسے لائق ہونے والا نہ تھا. یعنی اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کوئی بندہ جب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ لے کر آئے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایمان والا کہلا ہی نہیں سکتا. کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو اچھی اور بری تقدیر پر کہ یہ میرے حق میں ہونا تھا، یہ میرے ساتھ گھٹنا ہونی تھی، اسی چیز پہ تو ایمان لانا ہے. وہ جب تک مومن ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ اس بات کا یقین نہ کر لے کہ جو بھی اسے لاحق ہوا ہے، یعنی جو بھی پریشانی اسے پہنچی ہے وہ چوکنے والی نہ تھی، وہ اس کو پہنچ کر ہی رہنی تھی، اور جو اسے پریشانی نہیں پہنچنے والی تھی وہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو وہ پہنچ جائے. یعنی سب کچھ اللہ تعالی کی طرف سے ہے، تقدیر پر ایمان کے بنا مومن نہیں ہو سکتا. تو یہ تو ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے کہ مصیبتیں آئیں اور ان مصیبتوں سے ہم گھبرا جائیں، نہیں، ان مصیبتوں میں صبر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہمیں ان مصیبتوں کو سمجھنا ہے، اور ان آزمائشوں سے نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہدایت بخشے گا. سنن ابن ماجہ میں ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 4031 نمبر پر ہے، سنن ابن ماجہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ ثواب بڑی آزمائش کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان پر آزمائش ڈالتا ہے، جو راضی رہے اسے رضا ملے گی اور جو ناراض ہو اسے ناراضی حاصل ہوگی. یعنی جتنی بڑی آزمائش آپ کی ہوگی اتنا ہی بڑا اجر آپ کو ملے گا، جتنی بڑی پریشانی آپ پر آئے گی اتنا بڑا اس کا اجر ملے گا. اس پریشانی کو آپ نے ٹیکل کیسے کیا، اللہ تعالیٰ کی ناشکری تو نہیں کر دی پریشانی میں، اللہ تعالیٰ پر ایمان کمزور تو نہیں کر لیا، صبر کے ساتھ ڈٹے رہے یا نہیں رہے. تو یہ فرمایا اللہ کے رسول نے
کہ زیادہ ثواب بڑی ازمائش کا ہوتا ہے، یعنی جتنی بڑی ازمائش ہوگی اس کا اتنا ہی بڑا ثواب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے، جب کسی فرد سے محبت کرتا ہے، قوم سے محبت کرتا ہے، جب کسی انسان سے محبت کرتا ہے، تو کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ تو ان پر ازمائشیں ڈالتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اسی پر ازمائشیں ڈالتا ہے۔ اور اس ازمائش وہ ڈالنے کے بعد جو راضی رہے، یعنی جو ان ازمائشوں میں بھی اللہ تعالیٰ سے راضی رہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی گلا شکوہ نہیں کیا، صبر کے ساتھ ان ازمائشوں کا مقابلہ کیا، تو اسے اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی۔ اور جو ناراض ہو کہ یہ ازمائشیں میرے اوپر کہاں سے آ گئے، اچھی خاصی زندگی چل رہی تھی، ایک کے بعد ایک انہونی میرے ساتھ ہونی ہے، وہ کاروبار نہیں چل رہا ہے، یا میرا ایک گھر جل چکا ہے، یا وہ دکان یا گودام میں آگ لگ چکی ہے، تو یہ ازمائشیں ایک کے بعد ایک ہو رہی، یعنی اگر وہ ناراض ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کو میں ہی ملا تھا بس، تو کیا ہوگا؟ اسے ناراضی حاصل ہوگی، تو اسے اللہ تعالیٰ کی ناراضی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آفر دے دیا، جتنی بڑی ازمائش ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کا ثواب ہوگا۔ اور جب اللہ تعالیٰ اسی بندے کو زیادہ ازماتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور ان ازمائش میں جو اللہ تعالیٰ سے راضی رہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے، اور ان ازمائش میں جو اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور سب سے زیادہ اس دنیا میں کس کو ازمایا گیا؟ سب سے زیادہ اس دنیا میں، پوری دنیا میں، پوری کائنات میں کس کو ازمایا گیا؟ وہ ہیں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے زیادہ ازمائشیں کسی انسان پر نہیں آئی پوری کائنات میں، ان سے زیادہ کسی کو نہیں ازمایا گیا۔ اوپر کی حدیث جو میں نے آپ کو بتائی تھی، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو زیادہ ازماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ ہمارے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، آقائے دو جہاں سے ہی تو اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں نا سب سے زیادہ۔ تو سب سے زیادہ آزمائشیں بھی ان کی ہیں، ان کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجیے آپ، کیا کیا آزمائشیں انہوں نے اپنی زندگی میں نہیں جھیلی۔ معاشی طور پر بھوکے بھی رہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ بھی کری، اور اپنے دانت مبارک شہید بھی کروائے، معاشی بائیکاٹ بھی ہوا، جتنے بھی کفار تھے وہ سب ان کی جان کے پیچھے پڑ چکے تھے۔ طائف گئے تو وہاں پر لوگوں نے ان کی بات نہیں سنی، بلکہ پتھر ان کے اتنے مطلب مارے کہ ان کے سر مبارک سے خون نکل کر جوتی مبارک تک ان کی کھول آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے پہاڑ کے، فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا آ کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر آپ کہیں، انہوں نے آپ کا یہ حال کر دیا، آپ کو خون میں لطپت کر دیا، اگر آپ کہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم آئے ہیں، بس آپ کے حکم کے منتظر ہیں، آپ ایک آرڈر پاس کریں، اس بستی کو پیس کر رکھ دیں، اس طائف کو پیس کر رکھ دیں، یہ جو پہاڑ دکھ رہے ہیں اس پہاڑوں کو اس بستی کے اوپر ہم پلٹ دیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صبر کیا۔ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو کوئی بات نہیں، مجھے امید ہے ان کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ ایمان ضرور لائیں گے، ان کی بات کی نسلیں ایمان لائیں گی، یہ جنریشن ایمان نہیں لا رہی، اگلی جنریشن ایمان لائے گی۔ تو سب سے زیادہ آزمائشیں ان پر آئیں گی۔ پوری زندگی آپ پڑھیے، سیرت تو ضرور پڑھیے، کم سے کم سیرت آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ لگے گا کیا کیا آزمائشیں ان پر آئی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کا جتنا قریب ہوتا ہے، جتنا محبوب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہی زیادہ آزماتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجیے آپ، کتنے آزمائے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جب وہ ہر آزمائش میں وہ پاس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی شہادت لکھی کہ ہم نے ابراہیم کو جب بھی آزمایا اس کو ثابت قدم پایا، اس نے ہر آزمائش کو پار کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کتنی بڑی بڑی آزمائش سے نکلے۔ اور اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں، سنن ترمذی میں 2398 نمبر پہ وہ حدیث ہے کہ سب سے زیادہ جو آزمائش ہے وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں پر آتی ہے۔ ایک صحابی ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ مصیبت وہ کس پر آتی ہے؟ سب سے زیادہ مصیبت کس پر آتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ نبیوں اور رسولوں پر سب سے زیادہ مصیبت آزمائش ہے، سب سے زیادہ آزمائش ہے کس پر آتی ہے؟ نبیوں اور رسولوں پر آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا پھر جو ان کے بعد مرتبے میں ہیں،
یعنی نبی اور رسولوں کے بعد پھر جو ان کے بعد کے لوگ ہیں جو مرتبے میں، یعنی نبی اور رسولوں کے نیچے کے لوگ، نیک لوگ، پھر جو ان کے بعد مرتبے میں ہے، پھر جو ان کے بعد ہیں، بندے کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر بندہ اپنے دین میں سخت ہے تو اس کی مصیبت بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنے دین میں نرم ہے تو اس کے دین کے مطابق اس کی مصیبت بھی ہوتی ہے۔ تو اس حدیث میں ہمیں کلیئر کٹ بتا دیا گیا کہ سب سے زیادہ جو آزمائش ہے وہ نبی اور رسولوں پر آتی ہیں، ان کے بعد جو ان لوگوں پر آتی ہیں جو ان کے بعد کے مرتبے کے لوگ ہیں، جو پھر ان کے بعد کے مرتبے کے لوگ ہیں، ان پر وہ آزمائشیں آتی ہیں۔ اگر آپ پر آزمائشیں نہیں آ رہی ہیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کا نمبر وہ کہاں آ رہا ہے۔ اگر آپ پر آزمائشیں آ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، صبر کے ساتھ ان آزمائشوں سے نکلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں پر ہی آزمائش آتی ہے۔ ذرا ذرا سی پریشانیوں میں ہم چلا جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے۔ کوئی پریشانی نہیں ہے، سارے کام ہوتے ہیں۔ جب کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی آپ سانس لینا بند کر دیتے ہیں کہ مجھ پر پریشانی ہے، میں سانس ہی نہیں لے رہا۔ جو ضروری کام ہے سب ہوتے ہیں نا، کسی کا کوئی کام رکتا ہوا دیکھا ہے آپ نے؟ آپ کے گھر میں اگر انتقال بھی ہو جائے تو کھانا بھی نہیں چھوڑتے۔ کھانا بھلے ہی آپ کے گھر میں نہ بنے، لیکن پڑوسیوں کے گھر سے آئے گا اور وہ آپ کو کھلا کر جائیں گے۔ تو ذرا ذرا سی کی پریشانی آتی ہے ہم پر، اور ہم وہ کبھی کبھی وہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں کہ نمازیں چھوڑ دو، بڑی پریشانی ہے۔ ذرا سی وہ خوشی ہوتی ہے، کسی کا شادی ہے، فنکشن ہے، تو کیا کرتا ہے؟ نماز گل اس دن کی۔ اگر لیڈیز نے صبح صبح میک اپ کر کے اگر وہ کسی فنکشن میں چلی گئی، وہ کسی ولیمے میں چلی گئی، صبح 10 بجے وہ 11 بجے تیار ہو کے، مجال ہے وہ جو کہ شام تک ایک ٹائم کی بھی نماز پڑھ لے۔ تو کیا ہوا کہ مومن کیا تھا؟ جب وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے، جب وہ خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اگر ان کو نعمت ملی ہے، خوشی کا ماحول ہے شادی، تو اس میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیوں کر رہے ہو؟ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں جو خوشحالی ہم پر ہے، اگر ہمارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اگر آزمائشیں ہیں تو انہیں صبر کے ساتھ ان آزمائشوں سے ہمیں گزرنا ہے، اور جو جتنا اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوگا اس پر اتنی ہی آزمائش آئیں گی، اور بندے کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہی فرمایا، اگر بندہ اپنے دین میں سخت ہے تو اس کی مصیبت بھی سخت ہوگی، یعنی آپ کی آزمائش آپ کے ایمان کے اکارڈنگ آئے گی، میری آزمائش میرے ایمان کے اکارڈنگ آئے گی۔ بندہ دین میں کتنا سخت ہے، یہ دین کے اصولوں پر کتنا چلتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار کتنا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ اتنی ہی بڑی مصیبت ڈالتا ہے، اس کے اکارڈنگ ڈالتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 286 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس پر، کسی وہ جان پر اس کی وسعت سے، اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو اللہ تعالیٰ آزمائشیں بھی ہماری طاقت سے زیادہ نہیں ڈالتا، یعنی جو آزمائشیں ہم پر آ رہی ہیں وہ آزمائش کو سہنے کی ہمارے اندر طاقت ہے، وہ تبھی اللہ تعالیٰ ڈال رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پر اتنی آزمائش آ رہی ہے، مجھ سے صحیح بھی نہیں جا رہی، تو کیا سورہ بقرہ آیت نمبر 286 میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولا؟ نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس پہ، کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ وہ جھوٹ کہا وہاں پر؟ جو آزمائشیں ہم پر آ رہی ہیں، جو پریشانیاں، جو مصیبتیں ہم پر آ رہی ہیں، ان کی سہن کرنے کی جو طاقت ہے وہ ہمارے اندر موجود ہے، ہم صبر نہیں کرتے۔ اور بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے آتی ہے۔ اس پہ ایک صحابی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں ایک فیمس ایک قول ہے، وہ یہ ہے کہ جس گلی سے عمر گزرتا ہے تو شیطان اپنا رخ موڑ لیتا ہے، یعنی وہ اپنے دین میں اتنے سخت ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ جس گلی سے وہ گزرتے تھے تو شیطان اپنا رخ موڑ لیا کرتا تھا کہ یہاں سے تو عمر آ رہا ہے، اس کو نہیں برگلایا جا سکتا۔ تو جو بندہ دین میں جتنا سخت ہوگا اس پہ آزمائشیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی ہی بڑی آئیں گی۔ یہ نہ سمجھے کہ اگر مجھ پر چھوٹی آزمائش ہے تو آپ پر بھی چھوٹی آئیں گی۔ آپ کا ایمان مجھ سے زیادہ ہے، آپ پر آزمائشیں مطلب کہ زیادہ آئیں گی، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ آزمائے جائیں گے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
نعمت جانے. تو حدیث میں پوری پڑھ دیتا ہوں. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مصیبتیں اور جو آزمائشیں ہیں وہ اللہ کی نبیوں اور رسولوں پر آتی ہیں، پھر جو ان کے بعد مرتبے میں ہے، پھر جو ان کے بعد ہیں. بندے کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے. اگر بندہ اپنے دین میں سخت ہے تو اس کی مصیبت بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنے دین میں وہ نرم ہوتا ہے تو اس کے دین کے مطابق اس کی مصیبت بھی ہوتی ہے. پھر مصیبت بندے کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، یہاں تک کہ بندہ روئے زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا. یعنی حدیث میں بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مصیبتیں آتی ہیں وہ کیا ہوتی ہے، ایک جو گناہ جو آپ کے گناہ ہے نا ان کا کفارہ بھی بنتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ آپ کے گناہ بھی ختم کرتی ہے اگر آپ اس پہ ثابت قدم رہتے ہیں. تو ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر زیادہ آزمائش آتی ہیں، تو وہ ایسا ہو جاتے ہیں کہ ان پر ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا، ان کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اور آزمائش جو ہوتی ہیں وہ خیر اور بھلائی کی علامت بھی ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ملے گی 5645 نمبر پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے بیماری کی تکلیفوں اور دوسرے مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھی خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس پر کیا کرے گا، بیماری کی تکلیف ہے اس کو دے گا اور دوسری مصیبتوں میں اس کو مبتلا کر دے گا. ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت کیوں آ رہی ہے ہمارے اوپر؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا تمہارے ساتھ خیر اور بھلائی کرنے کا، اس لیے تو آپ کو بیماری دی، آپ اس بیماری کی تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے گناہوں کا کفارہ بن رہی ہے، آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. اور جو آپ پر مصیبتیں آ رہی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آ رہی ہیں، یہ سب تو خیر اور بھلائی ہے. مومن بندے کو تو ڈرنا نہیں چاہیے، اس کو تو ان مصیبتوں کا ویلکم کرنا چاہیے کہ آئیے، ابھی ایک گئی ہے، آئیے نیکسٹ کیا ہے. یہ تو ایک جیسا ہوتی ہے نا ایڈونچرس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ لوگ رشیکیش جاتے ہیں کہ بھائی ہم بنجنگ جو جمپنگ ہوتی ہے کہ رسی میں مطلب باندھ کر کود جاتے ہیں ہائٹ سے، تو پہاڑوں سے کودتے ہیں، اور یا جو ریور رافٹنگ ہوتی ہے تو وہ ایڈونچرس ہوتے ہیں، یا کوئی ایروپلین سے کودتا ہے جو کہ پیراسوٹ لے کر، تو ایڈونچر ہے. ایسی مومن کا جو ایڈونچر ہے نا وہ یہ ہے. اب کیا مصیبت ہے، اب کیا آزمائش ہے، اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. یہ کوشچن پیپر ہے، اس کا آنسر مجھے کیسے لکھنا ہے، اس آزمائش کا آنسر مجھے کیسے لکھنا ہے، تو یہ ہمیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے ہی بیماری کی تکلیف ہو اور مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ کیوں ہم پہ آ رہے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ خیر اور بھلائی کرنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ. جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اسی دنیا میں معاف کرنا چاہتا ہے تاکہ ہمیں جنت میں داخل کرے. تو ان مصیبتوں سے گھبرانا نہیں ہے. ایک اور حدیث ہے سنن ترمذی میں 2396 نمبر پہ حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دنیا ہی میں جلد وہ سزا دے دیتا ہے، اور جب اپنے کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا کو روکے رکھتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے پوری سزا دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا تو کیا کرتا ہے، اس پر مصیبتیں جو اوپر کی حدیث میں پڑھ کر آئے بیماریاں ڈال کر اس کے گناہ کو جھاڑ دیتا ہے، سب ختم کر دیتا ہے دنیا میں، تاکہ آخرت میں وہ جنت میں آسانی سے جا سکے. لیکن اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کیا کرتا ہے، اس کو دنیا میں سزا نہیں دیتا، دنیا میں مصیبتیں اور بیماریوں میں مبتلا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اس کو روک کے رکھتا ہے اور یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس کی پوری سزا پائے گا. تو وہ قیامت کے دن پائے گا پوری سزا اس چیز کی. لیکن اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دنیا میں ہی مصیبتوں اور بیماریوں اور تکلیفوں میں مبتلا کر کے اس کے گناہ سارے جھاڑ دیتا ہے. ایک اور حدیث ہے اسی سے ریلیٹڈ، صحیح بخاری میں وہ حدیث ہے کہ 5641 نمبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج اور ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھ جائے
تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. یہاں تک کہ مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو وہ بھی گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اس کے. دیکھیں اس کے پیچھے کیا تھاٹ پروسیس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فری ول دے کر دنیا میں بھیجا. اب انسان کو ایک ایگزام یہاں دینا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ری کا راستہ اختیار کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کرتا ہے. دو راستے اس کے پاس ہیں. اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس راستے میں چلنے پہ اس کو اگر کانٹا بھی لگے گا, اگر کوئی مصیبت بھی آئے گی, تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا, اس کے درجات بلند کرے گا. تو یہ چیزیں کس کو حاصل ہوتی ہیں؟ مومن کو حاصل ہوتی ہیں, ایمان والوں کو یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ مصیبتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں, کسی باہری طاقت کی طرف سے مصیبتیں نہیں ہیں. ساری دنیا بھی مل جائے, اللہ کے رسول کی وہ حدیث ہے جو ہم پہلے بھی کلاس میں پڑھ کر آ چکے ہیں, ساری دنیا بھی مل جائے, ساری دنیا کے جو انسان ہے سب مل جائیں, تجھے کوئی بھلائی پہنچانا چاہیں, اور جب تک اللہ نہ چاہے وہ آپ کو کوئی بھلائی نہیں پہنچا سکتے. ساری دنیا کے انسان مل جائیں, تمہیں کوئی برائی وہ پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہو, لیکن بنا اللہ کے اذن کے وہ تمہیں کوئی برائی نہیں پہنچا سکتے. جس بندے کا اس لیول کا ایمان ہو کہ ساری دنیا اگر ایک طرف کھڑی ہے اور میں اکیلا بندہ ایک طرف کھڑا ہوں, اس مومن بندے کا کیا ایمان ہے کہ مومن بندہ ایک طرف ہے اور ساری دنیا ایک طرف ہے. ساری دنیا اس کو برائی کی پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے, اور مومن کیا کہتا ہے, تم کچھ کر ہی نہیں سکتے سوائے اللہ کے حکم کے. تو یہ ہے بات کہ آپ گھبرائیں نہیں. آپ یہ نہ کریں کہ ہم اگر اپنے مسلمان جو بھائی مظلوم ہیں ان کی شہادت ہو رہی ہے, ان کا جو میساکیر ہو رہا ہے مڈل ایسٹ میں, تو ہمارے جو حکمران ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کودیں گے, اگر ہم جائیں گے بچانے, تو ہم پہ ہی مصیبتیں آ جائیں گی. یعنی ان کا کیا ماننا ہے, ان حدیثوں اور ان آیتوں کے تحت آپ دیکھیں کہ ان کا کیا ایمان ہے کہ مصیبتیں اللہ تعالی کی طرف سے نہیں آتی, لوگوں کی طرف سے آتی ہیں. وہی تو ہے, اگر ہم جائیں گے تو ہم ہی مطلب پٹ جائیں گے, ہم ہی ناپ لیے جائیں گے, وہ تبھی تو نہیں جا رہا. ان کا ایمان کیا ہے کہ مصیبتیں لوگوں کی طرف سے آتی ہیں. ان کا ایمان یہ نہیں ہے کہ مصیبتیں اور آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں. تو جو کرنٹ جو سچویشن ہے اور جو مدینے کی سچویشن تھی, آپ تصور کر سکتے ہیں کہ مدینہ ایک چھوٹی سی بستی, پورا عرب اس کا مخالف, اور ان ایمان والوں کو یہ تسلی دی جا رہی ہے. اور ابھی آپ دیکھ لیجئے چھوٹی سی بستی موجود ہے, پوری دنیا کے سینٹر میں ہے, مڈل ایسٹ میں موجود ہے نا, وہ استقامت دکھا رہے ہیں نا, وہ ڈٹے پڑے ہیں نا. تو یہ آیت کیا ان کو سکینت اور ان کے دلوں پر سکون وہ نازل نہیں کرے گی جب وہ یہ سمجھیں گے کہ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے. یعنی کوئی بم بھی ہم پہ نہیں گرتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. نہیں گر سکتا تھا, وہ گرا, اللہ کا حکم تھا. تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم پر جو مصیبت آ رہی ہیں, جو پریشانیاں آ رہی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. ٹھیک ہے, اس میں ان آزمائشوں میں کیا کریں, آپ صبر کے ساتھ ڈٹے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ اس آزمائش سے نکال, ہمارے لیے یہ آزمائش آسان کر, اس سے نکلنا آسان کر. یہ دعا آپ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مصیبتیں آئیں یا تکلیفیں آئیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کریں, دعا بھی کریں, لیکن اس کی ناشکری نہ کریں. دعا کریں, اس سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں, قرآن پڑھیں, قرآن میں اللہ تعالیٰ اس سے نکلنے کا راستہ آپ کو بتائیں گے. تو یہ چیز ہے, یعنی دعا بھی کرنی ہے, خیر و عافیت کی دعا بھی مانگنی ہے, اور اس آزمائش میں آپ کو صبر بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, دونوں کا دامن آپ کو پکڑے رہنا ہے. ایک چیز اور ہمارے معاشرے میں ہے, وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے, کہ جب بھی ہم پر کوئی وہ مصیبت یا پریشانی آتی ہے نا, ہم کہتے ہیں کہ وہ کاش ایسا ہوتا تو یہ ایسا نہیں ہوتا, وہ کاش ان کو ہم
उस हॉस्पिटल में ना ले जाकर उस हॉस्पिटल में ले जाते तो वो आज बच जाते। वो काश अगर मैं वहां नहीं जाता तो ऐसा नहीं होता। तो ये बहुत हम करते हैं कि काश अगर मैं उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेता तो मेरी जिंदगी आज कुछ और होती। वो काश कि मैं ये कर लेता, वो काश मैं वो कर लेता तो ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। तो इस चीज से भी अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। अल्लाह के रसूल की हदीस है, सही मुस्लिम में 6774 नंबर पे है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे तो ये ना कहो काश मैं इस तरह करता तो ऐसा ऐसा होता, बल्कि ये कहो ये अल्लाह की तकदीर है, वो जो चाहता है करता है। इसलिए कि हसरत करते हुए काश कहना शैतान के अमल के दरवाजे को खोल देता है। यानी ये जो काश काश कहना है ये ना, ये शैतान के अमल के दरवाजे को खोल देता है। तो हमें ये भी नहीं कहना है। यानी जो कुछ हो गया, जो कुछ बीत गया, उसको उसको तकदीर का फैसला समझे और आगे बढ़े, मूव ऑन करें अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं करें कि वहीं स्टक होकर रह गए, 2-2 साल हो गए मूव ऑन ही नहीं कर पा रहा कि काश अगर मैं उसके साथ ऐसे रहता तो वो वैसा नहीं करता, ये ऐसा नहीं करता, काश काश काश। ये नहीं, ये शैतान के अमल के दरवाजे को खोलता है। सही मुस्लिम की हदीस है 6774 नंबर पे कि ऐसा नहीं करना चाहिए काश काश। वो काश उस बंदे से जो मेरा डिवोर्स हुआ है वो इस वजह से हुआ है। वो काश अगर मैं ऐसा कर लेता तो उस लड़की से मेरा डिवोर्स नहीं होता। वो काश अगर मैं उस टाइम पे ऐसा कर लेता तो उस लड़की से निकाह हो जाता। कि काश अगर मैं ये स्ट्रीम अपना लेता तो आज मैं ये करता। वो काश मैं डॉक्टर बन जाता, मैं इंजीनियर गलत बना, काश मैं ये करता, काश मैं वो करता। तो ये नहीं करना है। जो कुछ हुआ सब कुछ तकदीर का फैसला था, उस पे आपका इत्मीनान के साथ ईमान रखें कि अल्लाह ताला की तरफ से था, और अपनी लाइफ में मूव ऑन करें, आगे बढ़ें। जो लोग होते हैं कि पास्ट में ही मतलब कि उलझे रहते हैं, जो पास्ट की बातें हैं उन्हें याद करते रहते हैं, तो उनके लिए हदीस है कि अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, आगे मूव ऑन करें। ये काश काश या उसी चीजों में ना उलझ कर रह जाएं। तो ये जो आयत है ये हमें यही बताती कि कोई मुसीबत कभी नहीं आती मगर अल्लाह के इज़्न से ही आती है। जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखता हो, अल्लाह उसके दिल को हिदायत बख्शता है। अल्लाह उसके दिल को और पुख्ता करता है, उसके ईमान को और बढ़ाता है। जो शख्स मुसीबतों में अल्लाह ताला पर ईमान रखता है और अल्लाह को हर चीज़ का इल्म है। ये जो बात अल्लाह ताला ने आखिर में कही है कि अल्लाह ताला को हर चीज़ का इल्म है, इसका एक मतलब तो ये हो सकता है कि अल्लाह को मालूम है कि कौन शख्स अल्लाह ताला पर ईमान रखता है और किस शान का ईमान रखता है, और इसलिए वो उसकी बुनियाद पर ही उसके दिल को हिदायत बख्शता है। यानी अल्लाह को हर चीज़ का इल्म है कि अल्लाह ताला किसको हिदायत बख्शे, वो किसका ईमान और बढ़ाए। तो इस चीज़ का अल्लाह ताला को इल्म है कि वो किस बंदे के अंदर किस लेवल का ईमान है। और दूसरा मतलब इसका ये हो सकता है कि अल्लाह ताला मोमिन बंदे को आजमाइश में डालकर उससे बेखबर नहीं हो गया, उसको छोड़कर कहीं चला नहीं गया, उसको ईमान की दावत देकर, उसको इस्लाम का रास्ता बताकर कहीं वो चला नहीं गया, उसको मोमिन बंदे पर आजमाइश डाल के, तकलीफ में डाल के। नहीं, अल्लाह ताला को हर चीज़ का इल्म है, वो जानता है मेरा कौन सा बंदा किस हाल में है। इसलिए हमें इत्मीनान रखना चाहिए कि जो मुसीबत भी हम पर आ रही हैं वो अल्लाह के हुक्म से ही आ रही हैं, और अल्लाह ताला को उस चीज़ का इल्म भी है कि हम किस मुसीबत में और किस परेशानी में हम चल रहे हैं। कोई इंसान ये नहीं समझ सकता कि आपके साथ क्या आजमाइशें चल रही हैं, आपके साथ क्या मुसीबतें हैं, आप क्या वो कर रहे हैं। वो आपको अपने अकॉर्डिंग जज करेगा, वो आपकी जगह खुद को रख कर नहीं देखेगा। हमें नहीं पता कौन बंदा किस आजमाइश से गुजर रहा है, क्या क्या मुसीबतें आजमाइश से उसके ऊपर हैं। हम सब बंदों को अपने हिसाब से वो जज करने लगते हैं। तो ये भी नहीं करना चाहिए कि अल्लाह ताला को इल्म है हर चीज़ का। यानी इस चीज़ का इल्म भी अल्लाह ताला को है कि वो किस बंदे पे वो क्या आजमाइश चल रही है। तो इस आयत से हमें यही सबक मिला है कि जितनी भी मुसीबतें, परेशानियां, आजमाइशें आती हैं सब अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं, और उस पर हमें साबित कदम रहना है, ईमान पर रहना है। तो अल्लाह ताला हमारा ईमान और बढ़ाएगा, और अल्लाह ताला को हर चीज़ का इल्म है। यानी अल्लाह ताला को इन चीज़ों का इल्म है हम किन मुसीबतों में
اور کن آزمائشوں میں ہم گرفتار ہیں، اس چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، ان چیزوں کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت یا آزمائش کا آنا ہمارے لیے تو خیر اور بھلائی ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کہ مومن بندے کے گناہ کو جھاڑ دیتا ہے اور دنیا میں اس کو ایسا کر دیتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا ان آزمائشوں کے ذریعے۔ جو وہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو اس دنیا میں کوئی آزمائش نہیں ڈالتا، اس کو کوئی مصیبت کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اس کو اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے اٹھا کے رکھ لیتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ تو ہمیں تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ یہیں دنیا میں معاف کر دے، یہیں دنیا میں ہم پہ جتنی آزمائش آ رہی ہیں، جتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، وہ اگر آنی ہے تو آ جائیں، اگر ہماری تقدیر میں لکھی ہیں اس کے ذریعے ہمارے گناہ ہی معاف ہوں گے۔ بس یہ ہے کہ ان آزمائشوں میں ہمیں ثابت قدم رہنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش کو ہمارے لیے آسان کر، ہلکا کر، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، بے شک تو جاننے والا ہے۔ تو یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے ساتھ ساتھ، اور اس آزمائش میں آپ کو ثابت قدم بھی رہنا ہے، صبر کا دامن آپ کو پکڑے رہنا ہے۔ ایک ایک بات آپ کی لکھی ہوئی ہے، کیا کیا مصیبتیں، کیا کیا آزمائش آپ کے اوپر آئیں گی، سب کچھ ریکارڈ ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے، سب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ میں ہے۔ تو یہ ہمارا ایمان اس لیول کا ہونا چاہیے، اور جتنا ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے آیت میں کہا کہ اس کو اللہ تعالیٰ اور ہدایت بخشیں گے، یعنی اس کا ایمان اور بڑھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بھی اور پختہ کرے، اور ہم پر جو آزمائشیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی آسان کرے،